بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماہ شعبان اسلامی سن ہجری کا 8واں مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب آپ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور آپ لگاتار روزے چھوڑتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے اب آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے کبھی آپ کو سوائے رمضان کے پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک حدیث میں اس کی حکمت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اتنے روزے رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ اس میں اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، پس میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ البتہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، یعنی جب شعبان آدھا ہو جائے تو تم روزہ مت رکھو۔ البتہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر سوموار یا جمعرات کا روزہ ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات تو طے ہے کہ روزے کے لیے 15 شعبان کو خاص کرنے کی کوئی خصوصیت اور دلیل نہیں ہے، بلکہ شعبان کے مہینے میں بلا کسی تاریخ کی قید اور اہتمام کے بغیر 15 شعبان تک روزے رکھے جا سکتے ہیں، یا صرف ایام بیض 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے جائیں تو یہ بھی سنت سے ثابت ہیں۔ 15 شعبان کی الگ سے کوئی خصوصیت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔